اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے۔ متواتر واقعات پر واقعات انبیاء کرام کے چلتے رہیں گے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جس طریقے پر آپ کو دنیا میں منصب نبوت پر سرفراز فرما کر دنیا میں جلوہ افروز فرمایا، اسی طریقے پر ہم نے منصب نبوت پر سرفراز کر کے حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا آپ سے پہلے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور انہوں نے آنے کے بعد یہ بات کہی، إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں جہنم کی آگ سے، اور بہت صاف طریقے پر ڈرانے والا ہوں۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی، اللہ کی بات کو نہ مانا، اللہ کے قرآن پر تم نے عمل نہ کیا، اللہ کا قرآن اس وقت تو تھا نہیں لیکن اللہ کی کتاب تو تھی، فرمایا اللہ کی بات مانو، اللہ تعبدوا الا اللہ، اور ایک اللہ کے علاوہ کبھی کسی کی عبادت نہ کرو، شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی، شرک اگر تم نے کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، تو بہت دردناک قسم کے عذاب سے تم کو واسطہ پڑے گا، مجھے ڈر ہے اس بات کا۔ انی اخاف، میں خوف کرتا ہوں، ڈر کھاتا ہوں اس بات سے کہ دردناک عذاب تم کو پہنچے، ایسا نہ ہو تمہاری اس غلط روش کی وجہ سے۔ دو باتیں کی نوح علیہ السلام نے۔ پہلی بات، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں اگر تم آدمی نہ بنے، بندے نہ بنے، اگر تم نے ہدایت کا راستہ اختیار نہ کیا۔ دوسری بات، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ تم کفر کرتے ہو، شرک کرتے ہو، اور تم نے بت بنا رکھے ہیں اور یہ کر رکھے ہیں وہ کر رکھے ہیں، چھوڑ دو ساری باتوں کو، دردناک عذاب ہوگا۔ جب نوح علیہ السلام نے یہ دو باتیں کی تو تیسری بات انہوں نے کیا کی؟ اس کے جواب میں قوم نے کیا کہا؟ فقال الملا، ملا کسے کہتے ہیں؟ قوم کی ناک، قوم کے چودھری، جو بڑے عزت دار لوگ دنیا میں بنے بیٹھے رہتے ہیں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں باپ کا بیٹا، یہ فلاں باپ کا بیٹا، یہ حسب اور نسب پر غرور کرنے والے۔ فرمایا فقال الملا، جو قوم کے بڑے تھے، لیڈر تھے، قوم کی ناک تھے، جو کافر تھے، انہوں نے یہ کہا، ان کی قوم میں سے جو بڑے تھے، کیا کہا؟ ما نراک، ہم تو تمہیں کچھ بھی نہیں دیکھ رہے۔ نوح علیہ السلام کا ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، الا بشرا مثلنا، ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں تم ہم جیسے ایک آدمی ہو، الا بشرا مثلنا، اور وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ تم ہم جیسے ایک آدمی ہو، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی باتوں کو ماننے والے وہ لوگ ہیں جو ہم میں بالکل رذیل ہیں۔ اراذلنا رذیل کی جمع ہے، رذیل کہتے ہیں بالکل نیچے آدمی کو، جو ہر اعتبار سے مفلس ہو، غریب ہو، کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو، اور قوم کے اندر اس کا کوئی معیار نہ ہو، جس کو لوگ کمینہ سمجھتے ہوں، خراب سمجھتے ہوں۔ کہتے ہیں ایسے لوگ جن کی کوئی ہمارے نزدیک ویلیو نہیں، کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر نہیں، وہ دو کوڑی کی بھی آدمی نہیں، وہ دو جھوٹے کھوٹے پیسے کی بھی آدمی نہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں نے آپ کا اتباع کیا ہے، آپ کی بات مانی۔ وما نرى لكم علینا من فضل، اور ہم نہیں دیکھ رہے اس لیے کہ کوئی تم کو یا ان کو کوئی فضیلت ہے، بل نظنکم کاذبین، ہمارا خیال تو یہ ہے آپ بالکل جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹا بنا دیا وقت کے نبی کو۔ اور یہ جواب دیا ان باتوں کا، دو باتوں کا۔
آیت نمبر 28۔ اب نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال یا قوم، ہماری زبان کو کیا کہتے ہیں؟ برادر اینڈ سسٹر، یہ اس وقت کا کلام تھا قرآن کا۔ قال یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندی، تم مجھے نہیں دیکھتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شہادت پر قائم ہوں، اور اللہ نے اپنی طرف سے مجھ پر رحمت کی ہے۔ کیا رحمت کی ہے؟ کہ مجھے نبی بنا دیا، منصب نبوت پہ سرفراز کر دیا۔ اور مجھے شہادت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھ کر میں یقین کامل کر لیا، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سچ ہے، اللہ ہی حقیقی مالک ہے اور خالق ہے اور رزاق ہے اور رب العالمین ہے۔ تو میں شہادت دیتا ہوں، اور وآتانی رحمۃ من عندی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھ پر فضل کیا۔ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، یہ رحمت اور فضل تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ أَنُلْزِمُكُمُوهَا، کس طرح ترجمہ کروں؟ میں زبردستی تمہارے سر کو پر یہ بات کیسے چپکا دوں؟ یہ محاورے کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ زبردستی تمہارے اوپر یہ بات میں کیسے تھوپ دوں کہ تم میری نبوت کو مانو اور میری بات کو مانو؟ نہیں مانتے مت مانو۔ پھر کہا آیت نمبر 29، وَيَا قَوْمُ، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگ رہا ہوں، مجھے چندہ دو اور مجھے میری ہیلپ کرو، یا میرا منتھلی وظیفہ لگاؤ اور میری تنخواہ لگاؤ، میں کوئی مال تم سے نہیں مانگ رہا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر، میرا معاملہ، میرا معاوضہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، وہی مجھے عطا کرے گا۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں ان کو کیسے دھتکار دوں؟ دھتکار ذرا مشکل لفظ ہے، اردو میں بول گیا۔ میں ان کو کیسے دور کر دوں؟ میں ان کو اپنے پاس سے کیسے ہٹا دوں؟ کن کو؟ جو میری بات ماننے والے، جن کو تم کہہ رہے ہو نعوذ باللہ یہ رذیل ہیں، یہ نیچ قوم کے ہیں، ان کا معاشرے کے اندر کوئی مقام نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر نہیں، کوئی درجہ نہیں، کوئی مرتبہ نہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں، تم یہ کہتے ہو میں ان کو دھتکار دوں، ہٹا دوں، اپنے ساتھ نہ رکھوں، یہ کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ مسلمان ہو گئے ان کو میں ہٹا دوں؟ بھول جاؤ یہ بات۔ انہم ملاقو ربہم، یہ تو وہ ہیں جو اللہ سے ملاقات کرنے والے۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور میں تو تم کو دیکھ رہا ہوں تم بالکل جاہل ہو۔ انہوں نے کہا تھا نا ہم تو تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو۔ انہوں علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ بات کہی۔ کیا بات کہی؟ میں تو تم دیکھ رہا ہوں تم بالکل نافرمان ہو۔ پھر کہا آیت نمبر 30، سیم لفظ آ رہا ہے، وَيَا قَوْمُ، اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، کون میری نصرت کرے گا، کون میری ہیلپ کرے گا، کون میری مدد کرے گا اگر میں ان کو دھکا دے دوں؟ ان تم جن کو تم رذیل بنا رہے ہو، میری بات ماننے والوں کو جو مسلمان ہو گئے ہیں، ان کو اگر میں دھتکار دوں اور پیچھے ہٹا دوں اور ان کو دھکا دے کر ختم کروں، تو اس کے جواب میں جب اللہ کی پکڑ میں میری آئے گی، اللہ مجھ سے بات پور کرے گا، تو کون میری ہیلپ کرے گا، کون میری نصرت کرے گا؟ افلا تذکرون، اتنی باتیں کرنے کے بعد بھی تم سمجھ نہیں آتی، تم کو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اور اے میری قوم، آیت نمبر 31، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، اور میں نہیں کہتا وَلَا عَالِمُ الْغَيْبِ،
کہ میرے پاس علم غیب ہے، کوئی غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے، اور میں نہیں کہتا ولا اقول انی ملک کہ میں کوئی فرشتہ ہوں یا میرے پاس کوئی فرشتہ ہے، نہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ میرے پاس علم غیب ہے، اور نہ میرے پاس کوئی فرشتہ ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، جن لوگوں کو تم دھتکار رہے ہو، تمہاری آنکھیں دھوکہ دے رہی ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ نہیں کریں گے، یہ تو تمہارا خیال ہے۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، یہ جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، جن کو تم رذیل بنا رہے ہو، کمینہ بنا رہے ہو، اور یہ کہہ رہے ہو ان کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں، اور ان کا کوئی مقام نہیں، فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں کیا اس کو جانتے ہیں۔ انی ذل من الظالمین، اگر میں بھی تمہاری طرح ان کے ساتھ عمل کرنے لگوں تو میں بھی نافرمانوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ تقریر ختم ہو گئی کس کی؟ نوح علیہ السلام کی۔ اب تقریر شروع ہو رہی ہے قوم کی۔ قالو، قوم نے جواب دیا ان تمام باتوں کا۔ کیا جواب دیا؟ یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، تو نے ہمارے ساتھ بہت جھگڑا کیا، اردو میں کہتے ہیں جنگ و جدال، جنگ و جدال اسی سے نکلا ہے۔ فآتنا، قد جادلتنا، تو نے ہمارے ساتھ بہت جھگڑا کیا، فاکثرت جدالنا، اور تو نے بہت زیادہ جھگڑا کیا۔ پہلے کہا جھگڑا کیا، پھر کہا فاکثرت جدالنا، اور بہت بڑا جھگڑا تو نے کیا۔ فاتنا بما تعدنا، جا پھوٹ اپنا کام کر، ہم تو نہیں مانتے تیری باتوں کو، لیا ان اس عذاب کو جس کا تم سے وعدہ کر رہا ہے۔ اوپر کہا تھا نا انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، آیت نمبر 26 میں، کہ مجھے خوف ہے، ڈر ہے دردناک عذاب کا اگر تم نے میری بات نہ مانی۔ تو اب قوم جواب دے رہی ہے فاتنا بما تعدنا، جس عذاب کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو وہ عذاب لے آؤ کہاں ہے۔ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ، آیت نمبر 34، آیت نمبر 33۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ، جس عذاب کی تم جلدی کر رہے ہو، جس عذاب کو تم مانگ رہے ہو، بہت جلد وہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر آئیں گے، گھبراؤ مت، فکر نہ کرو۔ انشاء، جب وہ چاہیں گے لے آئیں گے اس عذاب کو جو عذاب تم مانگ رہے ہو، اور جب وہ عذاب آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ وما انتم بمعجزین، تم اللہ جل شانہ کو ہرا نہیں سکتے، اس کو سلنڈر نہیں کر سکتے، اس کو روک نہیں سکتے عذاب سے۔ ولا ینفعکم نصحی، میرا نصیحت کرنا تم کو کوئی کام نہ آیا۔ ان اردت ان انصح لکم، میں کتنی بھی تم کو نصیحت کر رہا ہوں، ارادہ کروں نصیحت کرنے کا، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اس لیے کہ تم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرے جو تم نے بغاوت کا معاملہ کیا ہے۔ ہوا ربکم، وہ تمہارے رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ ام یقولون افترا، قل ان افتریتہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ لوگ یہ کہتے ہیں ام یقولون افترا، یہ قرآن کریم نعوذ باللہ آپ نے خود بنا لیا ہے، خود لکھ لیا ہے، خود گڑھ لیا ہے۔ قل، آپ ان سے کہہ دو کفار مکہ سے، دشمنان مکہ سے، مخالفین مکہ سے، اگر تم کہتے ہو میں نے خود گڑھ لیا ہے، خود بنا لیا ہے، خود لکھ لیا ہے، تو آپ ان سے کہہ دو ان افتریتہ فعلیہ اجرامی، اگر میں نے اس کو خود گڑھ لیا اپنی طرف سے تو اس کا جرم میرے سر پر ہے، اس کا وبال میرے سر پر ہے۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور تم جرم پر جرم دن رات جو کر رہے ہو اس کی سزا تم کو ضرور ملے گی۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ،
ساری تقریر ختم، اب فیصلہ ہونے والا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ کیا وحی بھیجی؟ أَنَّهُ لَيُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، جتنے ایمان لانے والے تھے وہ لے آئے، اب آپ کی قوم میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ فَلَا تَتَّئِسْ، آپ پریشان نہ ہوں۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے قوم ایمان نہیں لا رہی، جتنے لانے تھے لے آئے، اب اور کوئی ایمان لانے والا نہیں، آپ ایمان نہ لانے والے کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، اپنے آپ کو تنگ نہ کر سمجھو۔ بما کانوا یفعلون، جو کچھ انہوں نے کرنا تھا کر دیا، اور جتنی کوشش آپ نے کرنی تھی کر دی۔ ابھی بتا دوں پھر ذہن سے نکل جائے گی بات۔ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 1000 سال سے زیادہ۔ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں 20 سپارے میں یہ لفظ ہے۔ کیا لفظ ہے؟ لَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، الف کہتے ہیں 1000 کو، الا 50، 50 کم 1000 سال، تو کتنے ہوئے؟ 950۔ لَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، 950 سال تک تبلیغ پر تبلیغ کرتے رہے نوح علیہ السلام، اور قوم نے مان کر نہ دیا۔ میں نے پڑھا کئی جگہ پر کتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ قرآن کریم نے کہا جتنے ہونے تھے ہو گئے، اب کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ وہ کتنے تھے مسلمان؟ اونلی 40۔ کتنے سال میں؟ 950 سال میں۔ کیسے معلوم ہوا 40؟ فرمایا میدان حشر کے اندر جب نوح علیہ السلام کی امت آئے گی تو کتنے ساتھ ہوں گے؟ 40۔ نبیوں کی گنتی میں بتائے گی، فلاں کہا اتنے ہوں گے، فلاں کہا اتنے ہوں گے۔ تو فرمایا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ آیت نمبر 37، اب کیا کرو؟ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اب یہ کرو، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں۔ بِأَعْيُنِنَا کا مطلب ہمارے نگرانی میں ایک کشتی بناؤ۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ وَوَحْيِنَا، اور ہم نے وحی بھیجی حضرت نوح علیہ السلام پر۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جو لوگ آپ کی قوم میں ظالم ہیں، جنہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، ان کی کوئی فرمائش، ان کی کوئی سفارش ہم سے مت کرنا۔ اب فیصلہ ہونے والا ہے، ابھی وارننگیں آ رہی ہیں، ان کی کوئی سفارش ہم سے نہیں کرنا۔ کیوں؟ انہم مغرقون، یہ سب غرق ہونے والے، یہ سب ڈوبنے والے۔ کہاں ڈوبیں گے؟ انہم، یہ سب غرق ہونے والے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور جب نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ، تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ لکڑی لائے اور ہتھوڑی لائے اور کیلے لائے، لکڑیوں کا جو کشتی کا جو سامان ہے وہ سارے کے سارے تیار کیا اور کشتی بنانی شروع، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور کشتی بنانی شروع کر دی۔ جب کشتی بنانی شروع کی، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب ان قوم کے لیڈر اس کشتی کے پاس سے گزرتے، اس کو دیکھتے کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، سخروا منہ، تو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، نوح علیہ السلام نے جواب دیتے کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، اڑا لو، اور کل تم کو اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ معلوم ہو جائے گا،
آج تم ہم پہ ہنس رہے ہو اور کل ہم تم پر ہنسیں گے. دیر آیت درست آیت. آیت نمبر 39. فسوف تعلمون، بہت جلدی معلوم ہوگا، من یاتی عذاب یخزی، کی ذلیل ہونے والا عذاب، ذلیل کرنے والا عذاب، اور تنگی اور سختی اور تکلیفوں پر تکلیف پہنچانے والے عذاب کس طریقے پر تم کو پہنچتا ہے. وَيَحِلُّ الْعَذَابُ مُقِيمٌ، اور یہ عذاب عارضی نہیں ہوگا بلکہ دائمی ہوگا، ہمیشہ کا عذاب ہوگا. حتیٰ اذا جاء امرنا، کشتی تیار ہو گئی. کشتی تیار ہونے کے بعد جب ہمارا حکم آ گیا، کیا حکم آیا؟ وفارت تنور کی، اور تنور ابل پڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق. قلنا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے کہا نوح علیہ السلام کو اس کشتی کے اندر ہر جاندار کے جوڑے رکھ لو. جوڑے نر اور مادہ، چاہے وہ پرندے ہوں، درندے ہوں، چرندے ہوں، انسان ہوں، سب کے جوڑے رکھ لو. وَأَهْلَكَ، سب کے جوڑے کشتی کے اندر بٹھا لو. وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا لو. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور جو بات ہم پہلے کہہ چکے ہیں وہی بات اب بھی ہے. اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اب جو ایمان لانے والے تھے وہ بہت تھوڑے تھے. وَقَالَ ارْكَبُوا، بٹھا لیا نوح علیہ السلام نے ہر جوڑے کو کشتی کے اندر اور اپنے گھر والوں کو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی، وَقَالَ ارْكَبُوا، سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے سوار ہو جاؤ اور یہ دعا پڑھو، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. بیٹھتا ہوں، شروع کرتا ہوں سفر کو اللہ کے نام سے، وہی اس کشتی کا چلانے والا ہے، وہی اس کا روکنے والا ہے. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جس طریقے پر گاڑی چلانے کی دعا ہے، کون سی بارے میں یاد ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون. یہ گاڑی چلانے کی دعا ہے، یہ کشتی چلانے کی دعا ہے. وہی تجری بہم فی موج، اور جب کشتی نے چلنا شروع کیا تو پہاڑوں کی اونچائی کے برابر موجوں پر موجیں اٹھتی تھیں. کیوں اٹھتی تھیں؟ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، جب موجوں پر موجیں اٹھتی تھیں تو کیا ہوتا تھا؟ وَكَانَ فِي وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ یا بنیر کا معنی، اللہ تبارک نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ مجھ سے بہت دور ہے، کشتی سے بہت دور ہے، اور پانی کی موجوں پر موجیں اٹھ رہی ہیں اور پہاڑوں کی اونچائی کے برابر پانی چڑھ رہا ہے. تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا دور سے اور آواز دی. کیا آواز دی؟ یا بنی ارکب، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، اس کشتی میں آ جا. ولا تکن مع الکافرین، اور تو کافروں میں سے مت بن. بیٹے نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، آیت نمبر 43. کہنے لگا بیٹا کوئی بات نہیں، پہاڑوں کی اونچائی کے برابر پانی چڑھ رہا ہے، میں پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ جاؤں گا، وہاں پانی مجھے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے جواب دیا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے کوئی رکنے والا نہیں ہے، اللہ کے حکم کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، الا من رحم، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس پر رحم ہو جائے وہ اور بات ہے. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین،
اور موج کی لپیٹ نے پہاڑ کی چوٹی پر اس کو لپیٹ لیا اور وہ بھی غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ ذرا فکر کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، خیال کرنے کی بات ہے۔ سننے کو میں نے سنا دیا اور میں کہہ گیا، آپ نے سن لیا، منٹ 2-3 لگے، 5 لگے، لیکن حقیقت یہ ہے، حقیقت یہ ہے نوح علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں۔ 1000 سال سے قرآن کی اللہ کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، اتنے بڑے پیغمبر ہیں، اور اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، بچانے کو کہہ رہے ہیں، لیکن پیغمبری کا منصب کوئی کام نہیں آیا۔ کتنا بڑا منصب ہے پیغمبری کا، کوئی کام نہیں آیا۔ بیٹا ہو یا کوئی بھی ہو، جب نہیں کام آیا تو وہ بھی غرق ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماء کی، ہم نے زمین کو حکم دیا، وقیل یا ارض ابلعی ماء کی، زمین کو ہم نے حکم دیا پانی کے چشمے ابل، جگہ جگہ سے زمین سے پانی نکل رہا ہے، نہ کوئی کھدائی ہے نہ کچھ ہے۔ وَيَا سَمَاءُ اقْلِعِي، اور ہم نے آسمان کو حکم دیا کہ آسمان سے پانی برسائے، اور آسمان سے کہا کہ اب رک جا۔ وَغِيضَ الْمَاءُ، اور زمین پانی کو ہم نے کہا کہ پانی کو چوس لے۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، تمام زمین نے پانی کو چوس لیا اور بارش ہونی بند ہو گئی۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، اور کشتی کہاں ٹھہری؟ جودی پر۔ آپ کہیں گے جودی کہاں ہے؟ نکال کے لایا ہوں، آرمینیا۔ نقشہ دیکھا، نقشہ بھی ہے، نیچے کوفہ ہے، اوپر بغداد ہے، اور اسی کے ساتھ ایک دریا چلتا ہے، اس کا نام ہے دریائے فرات۔ یہ جو پانی تھا اس کے اندر سیلاب آیا، آسمان سے بھی پانی برسا، زمین نے بھی چشمے چھوڑے پانی کے، تو یہ آرمینیا کا مقام ہے، اور یہ ملتا جلتا ہے بالکل کوفہ سے اور بغداد سے۔ یہ نہیں کہ یہ باتیں آسمان کے اوپر کی ہو رہی ہیں، یہ زمین کے نیچے کی ہو رہی ہیں، یہ دنیا کی باتیں ہیں۔ تو آسمان سے کہا کہ تو اب برسانا بند کر دے، اپنے دروازے بند کر لے، اور پانی کو کہا تو رک جا، اور زمین کو کہا تو سارا پانی چوس لے، اور فیصلہ ہو گیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، اور کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلظَّالِمِينَ، اور ظالم لوگ ہمیشہ کے لیے دور ہو گئے۔ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ، اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ السلام نے وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو بلایا، اور نوح علیہ السلام نے بلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ فقال ربی، اے میرے اللہ، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا۔ آپ نے کہا تھا اپنے گھر والوں کو بٹھا لو کشتی میں، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا، قال یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ تجھ پر ایمان نہیں لائے، وہ کافروں کے ساتھ تھا۔ انہ عمل غیر صالح، کیوں کشتی میں مت بٹھا؟ کیوں وہ تیرا بیٹا نہیں ہے؟ غور کرنے کی بات ہے، کیوں تیرا بیٹا نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے کام اچھے نہیں، کام غلط کرتا ہے، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بعلم، تو مجھ سے ایسا سوال مت کر جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے۔ انی اعیذک، میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں اگر تو نے میری بات نہ مانی، ان تکون من الجاہلین، تو تم ہو جاؤ گے بے خبر لوگوں میں سے۔ ذرا بچ کے ترجمہ کر رہا ہوں۔ قال ربی، جواب دیا نوح علیہ السلام نے،
قال ربی، اے میرے رب، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس بی علم، میں توبہ کرتا ہوں، تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں نے ایسی چیز کا سوال کیا جس کا مجھے علم نہیں تھا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، مجھ سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، میری مغفرت نہیں کی، وَتَرْحَمْنِی، اور مجھ پر رحم نہ کیا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ وقت کے نبی ہیں اور کیا دعائیں کر رہے ہیں، ڈر گئے ایک وارننگ پر اللہ کی، ایسا سوال کیوں کیا، بیٹے کی فرمائش کیوں کی، جب ہم نے شروع میں کہہ دیا تھا اس کی فرمائش اور اس کی سفارش مت کرنا جو تجھ پر ایمان نہیں لایا۔ تو فوراً توبہ مانگی، اللہ سے پناہ مانگی اور مغفرت کی درخواست کی اور رحم کی درخواست کی۔ جب یہ بات ہو گئی اس کے بعد کیا ہوا؟ قیل یا نوح اہبط، ایک بات کہہ جاؤں بھول جاؤں گا، آیت نمبر 48 یاد رکھنا، یہ 2 لائن کی آیت ہے، نوٹ کرو، چھوٹے قرآن میں 2 لائن بھی نہیں بیٹھتی، 2 لائن کی آیت ہے، اور اس میں کتنے میم ہیں؟ 16۔ بچپن میں جب حفظ کرتا تھا اس وقت یہ چٹکلے یاد کیے تھے، جسے کہتے ہیں چٹکلے۔ اس آیت کے اندر جو 2 لائن کی بھی نہیں ہے، 16 میم، ابھی آ جائے گا۔ قیل یا نوح اہبط، ہم نے کہا اے نوح اتر کشتی سے، بسلام منا، ہماری سلامتی کی بات ہے، وبرکات علیک، ہماری سلامتی ہے تجھ پر اور ہماری برکتیں تجھ پر، وعلی امم ممن معک، کتنے میم ہوئے اس کے اندر، وعلی امم ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم، ہر جگہ میم آ رہے، وامم، اتر کشتی سے ہماری سلامتی کے ساتھ، ہماری برکتوں کے ساتھ، اور ہماری سلامتی اور برکتیں صرف تجھ پر نہیں بلکہ تیری امت پر، یہ تجھ پر مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئیں۔ ثم یمسہم وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تجھ پر ایمان نہیں لائے، میں نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے ایک وقت مقرر تک، اور اس ڈھیل کا وقت جب پورا ہو جائے گا تو میں ان کو بڑا دردناک عذاب دوں گا۔ تلک من انباء الغیب، آیت نمبر 49، یہاں 2 رکوع پورے ہو رہے ہیں اور 10 بھی ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا تلک من انباء الغیب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں، آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے بہت پہلے کی یہ خبریں ہیں، نوح علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیک، ہم آپ کی طرف ان واقعات کو وحی کرتے ہیں، ما کنت تعلمها انت ولا قومک، ان واقعات کی نہ پہلے آپ کو خبر تھی نہ آپ کی قوم کو خبر تھی ان واقعات کی۔ فاصبر، جس طریقے پر نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور ایمان نہیں لائے، یہ کفار مکہ آپ کی بات نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، آپ کی نبوت کو نہیں مانتے اور آپ کی کسی بات پر توجہ نہیں دیتے، تو ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے، ہم نے اس لیے مثال آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ فاصبر، آپ بس صبر سے کام لیں، ان العاقبۃ للمتقین، صبر سے کام لیں، بہترین انجام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔